آج کا سفر ہمارا راولپنڈی سے اسلام آباد کا ہے اور یہ سفر میٹرو بس کے ذریعے ہے۔ اسلام آباد میں ہماری منزل 7th ایونیو بلو ایریا ہے۔ میٹرو پروجیکٹ بھی انتہائی شاندار پروجیکٹ ہے۔ 44.31 بلین سے شروع ہونے والا یہ منصوبہ بہت جلد اپنے تعمیری مراحل سے گزرا۔ اس پروجیکٹ پہ کام فروری 2014 کو شروع ہوا اور مارچ 2015 میں اس پر کام کافی حد تک مکمل کر لیا گیا، مگر پبلک کے لیے اسے جون 2015 میں کھولا گیا۔ یہ پروجیکٹ ایک عام آدمی کے لیے تھا۔ میٹرو کا سفر آج بھی اکنامیکل ہے۔ بہت ہی مناسب کرایہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی جایا جا سکتا ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کے واسیوں کو اس پروجیکٹ کی اشد ضرورت تھی۔ میٹرو پروجیکٹ حبیب کنسٹرکشن کمپنی کو ملا۔ اس کمپنی نے پروجیکٹ کو نہایت عمدگی سے اپنے اختتام تک پہنچایا۔ میٹرو بس کا یہ روٹ صدر سے سیکریٹریٹ تک تھا اور شروعات میں 60 بسیں چلائی گئیں۔ بعد میں ان بسوں کی تعداد زیادہ کر دی گئی۔ صحیح پوچھیں تو یہ راولپنڈی اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ہم پاسٹ میں دیکھیں تو مری روڈ پہ مزدوں کا ایک دور تھا، یعنی مزدہ بسیں بھی چل رہی تھیں اور ساتھ اس کی ہائی ایس بھی تھیں۔ یہ دو سروسز مری روڈ پر چلتی تھیں۔ اس کے ساتھ، اور یہ کافی عرصہ تک چلی، اور پھر اس کے ساتھ پھر ایک اور سروس، واران سروس، آپ کو یاد ہوگا، جو یہاں کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ایک واران سروس آئی تھی، اور وہ بس بھی اپنے ٹائمنگ کے حوالے سے، اپنے روٹ کے حوالے سے ایک بہترین بس تھی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ واران بس سروس بھی ختم ہو گئی اور مزدہ بسوں کا دور تو اس سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ اب بات ہائی ایس والوں پر آ گئی تھی۔ ان کی اپنی منمانیاں تھیں، ان کے اپنے ریٹ تھے۔ لیکن جب میٹرو پروجیکٹ آیا اور اس کے سفر کا آغاز ہوا تو تمام مسئلے لوگوں کے حل ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میٹرو منصوبہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر بنایا گیا ہے۔ لفٹس دیکھ لیں، الیکٹرک سٹیئرز دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو اس کا ٹوکن کا سسٹم ہے وہ دیکھ لیں، یہ سارے کا سارا بین الاقوامی معیار کا ہے۔ مسافر بس بے میں انتظار کرتے ہیں اور ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ گاڑیاں، بسیں اپنے میٹرو اسٹیشن پر آ کر رکتی ہیں۔ اس میں لوگ سوار ہوتے ہیں اور اپنی منزل کے لیے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ ہر سٹاپ پر گاڑی بہت تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے، زیادہ دیر وہ چلتی رہتی ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ کو ان ٹائم آپ کی منزل پر یہ پہنچائے گی۔ اور یہ سروس ان کی صبح 6 سے رات 10 بجے تک ہے۔ لگاتار نان سٹاپ گاڑیاں، بسیں چلتی رہتی ہیں۔ بس میں آپ بیٹھے ہوں تو آپ کو کوئی جھٹکے نہیں لگتے، اور بس بہت لمبی ہے اور اس کو درمیان ایک ہائیڈرولک جو شاک ہوتے ہیں، اس طرح کی ایک جھٹکا یہ جو برداشت کر لیتے ہیں، اور اندر بیٹھے ہوئے جو مسافر ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوتی، وہ پرسکون اپنا سفر کرتے جاتے ہیں۔ میٹرو پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران وہاں سے گزرنا کافی مشکل تھا، کیونکہ کافی سامان وہیں پڑا ہوتا تھا، اور جو ارد گرد جو لوگ کاروبار کر رہے تھے وہ کاروبار بھی اس 1.25 سال کے عرصے میں کافی متاثر ہوا۔ جب یہ منصوبہ بہت کامیاب ہو گیا تو پھر اورنج لائن سروس، گرین لائن سروس بھی شروع کی گئی، جو مختلف روٹس پر چلائی گئی۔ میرے سفر میں کیونکہ یہ رات ہے اور اندھیرا ہو چکا ہے تو آپ کو چیزیں اتنی کلیئر نظر نہیں آئیں گی۔ ہاں، اگر آپ دن کو اس میں سفر کرتے ہیں اور اپنے اس کے سراؤنڈنگز دیکھتے ہیں تو آپ کو کافی کچھ نظر آتا ہے، اور آپ کو جو وہ منظر نظر آتا ہے، یہی لوگ جو ہے اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہائٹ سے آپ پورے راولپنڈی شہر اور اسلام آباد کا نظارہ کرتے جاتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اسلام آباد کا آپ نظارہ اس لیے زیادہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فیض آباد سے اس کا جو ٹرن ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہو جاتا ہے، یہ شارع فیصل والی سائڈ پہ نہیں جاتا، جس کی وجہ سے اسلام آباد کا وہ سیکٹر اسلام آباد کے نظر آتے ہیں، جیسے I-8، I-9، کچھ بھی کہیں، اس کا روٹ میپ بڑی عقل مندی سے ترتیب دیا گیا تھا۔ سینٹورس اور میٹرو بس پروجیکٹ دو واحد ایسی جگہیں تھیں کہ جنہیں اوورسیز لوگوں نے آ کے بڑے شوق سے دیکھا اور انہیں سراہا۔ میٹرو بس کے ذریعے بہت کم سفر کیا، لیکن آج اسپیشلی اس کا ارادہ کیا تاکہ مجھے راستے میں آنے والے تمام سٹاپس کا پتہ چل سکے کہ گاڑی کون کون سے روٹ میپ سے ہو کر اپنی منزل پر پہنچتی ہے۔ گاڑی کی سپیڈ کافی اچھی ہے کیونکہ اس کا ٹریک ہی الگ ہے۔ میٹرو پروجیکٹ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب میٹرو کے آپ نیچے سے گزرتے ہیں،
یعنی جو سڑک نیچے سے جا رہی ہے وہاں سے آپ دیکھیں گے تو بہت کم جگہ اس کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور وہ سارے کا سارا اوپر کی طرف وہ شیڈ زیادہ ہے، نیچے سے جگہ کا استعمال بہت کم ہے، اور یہی اس چیز کی بہت اہم خاص بات ہے، کیونکہ نیچے والی جو سروس ہے وہ بھی متاثر نہیں ہوتی، اور اوپر جو بس سروس ہے وہ بھی ایک بہترین فائدہ دے رہی ہے۔ ہم اس وقت اسلام آباد کی حدود میں ہیں اور رات کا سفر کر رہے ہیں، انشاءاللہ کسی ٹائم پہ دن کا سفر بھی کریں گے اور مری روڈ کے سراؤنڈنگز اور اسلام آباد کے سراؤنڈنگز کو بھی بتائیں گے۔ اسلام آباد واقعی ایک خوبصورت شہر ہے، آپ کے پاس اپنی گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو تو آپ ضرور یہاں آئیں، ٹھیک ہے، اور پنڈی والوں کے لیے تو بہت آسان ہے، ایون جو اس کے ارد گرد بھی ہیں وہ لوگ بھی آسانی سے آ سکتے ہیں ادھر، تو یہاں آ کے دیکھیں، اس کی فضا بڑی ہی پرسکون ہے، اور یہ پہاڑ ہیں یہاں، اور جنگل کاٹ کے سڑکیں بنائی گئی ہیں، ہر بجٹ میں کافی حصہ مختص کیا جاتا ہے، وہ پیسہ اس پر لگایا بھی جاتا ہے۔